बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें, आज आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे। ये आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखें ये क्या चीज़ है। ये आप महसूस करें कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये आम नज़र से, आम हम आँख से इसको नहीं देख सकते। ये सिर्फ खुर्दबीन जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं। आप ज़रा सोचें कि ये देखें, ये 3-4 किस्म के, वैसे तो ये बेतहाशा हैं, और ये माइक्रोस्कोप में जो एक कतरे का लाखवां हिस्सा है। और ये जो जरासीम हैं ये बीमारी पैदा करने वाले जरासीम नहीं, बल्कि ये फ़ायदेमंद जरासीम हैं। बहुत से जरासीम इंसानों और जानवरों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ओजड़ी में जरासीम। और ये जो आप देख रहे हैं ये र्यूमन जो ओजड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें चारा हज़म होता है, जिसमें जानवर जगाली करता है। पहले चारा खाता है, फिर उसको जगाली करता है, और फिर वो वापस जो इस हिस्से में आता है, ओजड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा जिसको र्यूमन कहते हैं। और इसमें 100 लीटर बड़े जानवर के जो मैदा होता है, या ओजड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा, जो वैसे तो ओजड़ी के 4 हिस्से हैं, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें चारा हज़म होता है, उस खाने में, जो उस पोर्शन में जो कि पावर हाउस है, वो उसमें हर वक्त बड़े जानवर में जो 100 लीटर पानी मौजूद रहता है। और उस पानी का एक कतरा जब हम उसको लगाते हैं माइक्रोस्कोप पे, तो वो हमें इस तरह नज़र आता है। अब वो स्क्रीन वाली माइक्रोस्कोप बन गई हैं, और उनकी काउंटिंग करना, जो इनको गिनना, ये कोई मसला नहीं। तो इसमें जो साइंसदानों ने लेबॉर्ट्री में जो चेक किया है, उसमें एक ज़िंदा जानवर में वो एक तरह का एक खाना बना देते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। और उसमें से वो एक लंबी सिरिंज होती है, उससे वो र्यूमन का जो ये पानी है, फ्लूइड है, जो हर वक्त उसमें मौजूद रहता है, उसमें से ये सैंपल लिया गया है जो आप देख रहे हैं। ये अरबों जरासीम हैं एक जानवर की ओजड़ी में। ये जो जरासीम आप देख रहे हैं, इनकी तादाद दुनिया की आबादी से ज़्यादा है। 7 अरब जो ये जरासीम हैं जो कि चारा हज़म करते हैं, और चारे के साथ साथ ये फीड भी हज़म करते हैं, जो हम फीड डालते हैं ताकि इनकी ग्रोथ बेहतर रहे। लेकिन सबसे सस्ता जो हमारे पास ज़रिया है वो चारा है। तो अल्लाह ताला ने इस जानवरों को, जगाली करने वाले जानवरों को, ये सलाहियत दी है कि वो चारे को दूध और गोश्त में बदल देते हैं। वो दरअसल ये जरासीम हैं जिस पे वो चारा हज़म भी करते हैं, और उसके साथ साथ चारे को खा के या हज़म करके, ये देखें ये चारे का भी वो नज़र आ रहे हैं ज़र्रे, जो कि बहुत बारीक हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से, तो वो उसको खाते हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि वो चारा हज़म करके, चारे को खा के अपनी परवरिश, जो उनकी एक अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है, वो हर 10 मिनट बाद दुगने हो जाते हैं। और ये वक्त के साथ साथ
وہ اوجڑی کے تیسرے اور چوتھا حصہ جو کہ اصلی میدا ہے، چوتھا میدا انسان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آخری حصہ جو اوجڑی کا ہے وہ انسانی میدا ہے، اور اس میں یہ جا کے جراثیم بطور پروٹین، بطور گوشت جس کو کہتے ہیں کروڈ پروٹین سے اصلی پروٹین، وہ بطور پروٹین ہضم ہوتے ہیں۔ اور پروٹین ان کی سیل وال ہے، یہ آپ گول گول جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جو سیل وال ہے، اور یہ بیکٹیریا ایک دوسرے کو بھی کھاتے ہیں۔ یہ بڑے بیکٹیریا چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے جو گزر رہے ہیں بیکٹیریا، یہ 5 سی سی میں جب کاؤنٹنگ کی گئی تو 5 ایم ایل میں 100 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ 1 ایم ایل میں جب کاؤنٹنگ کی گئی ان کی لیبارٹری میں، کمپیوٹرائزڈ جو سسٹم ہے جس سے کمپیوٹرائزڈ وہ سکرین پہ بھی نظر آتے ہیں اور کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے، 100 ملین، جبکہ یہ بڑے بڑے جو گزر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے جو مائکروبز ہیں، مائکروب جراثیم کو کہتے ہیں، وہ جو پروٹوزون ہے، پروٹوزون وہ ان کو کھاتے ہیں ان کو، اور یہ جو بڑے بیکٹیریا جو پروٹوزون ہیں، یہ پروٹوزون آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑا یہ گزر کے گیا ابھی، یہ پروٹوزون ہے اور یہ پروٹین کے بنے ہوئے۔ آپ تصور کریں کہ جب لاکھوں یہ جراثیم آگے جا کے اوجڑی کے آخری حصے میں جو کہ تیزابی ہے اور ان کو ہضم کرتا ہے، تو وہ یہ سارے جراثیم ہضم ہو کے پروٹین بنتے ہیں جو کہ جانور کی اصلی پروٹین ہے۔ اب پروٹین جو عام ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں فلاں چیز کی پروٹین ڈالو، سویابین کی ڈالیں، کنولا، سن فلاور، وہ تو ایکسٹرا ہے، لیکن جو ہم اصل پروٹین حاصل کرتے ہیں ہم وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور ان کے لیے یہ جو ان کا سائیکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تعداد اسی وقت مناسب حد تک رہ سکتی ہے، جیسے 100 ملین اور 10 ملین پروٹوزون اور 10,000 اس سے بھی چھوٹے فنجائی، اس کے علاوہ بھی لاکھوں کروڑوں یہ جراثیم ہیں۔ لیکن جو چارہ ہضم کرنے میں 3 اہم جو بیکٹیریا ہیں وہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروٹین ہے۔ اب ان کو ہم جو ان کی تعداد جب کم ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ پروٹین جو ہمیں مفت میں ملتی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے جانور جو اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، یا آپ سمجھیں کہ اس کا ونڈے کا اثر وہ کم ہوگا۔ ونڈا بھی دراصل 70% ونڈا بھی یہ جراثیم کھاتے ہیں، ان کی خوراک ہے جو پروٹین، سویابین میل اور جو ہم مکی اور دلیا وغیرہ ڈالتے ہیں ونڈے میں، وہ چارے کے علاوہ ان کو زیادہ خوراک دیتے ہیں۔ لیکن جب چارہ ناقص ہوگا تو ان کی تعداد چارہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ جتنی ہونی چاہیے کہ 100 ملین اور 10 ملین پروٹوزون جو بڑے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے۔ 100 ملین سے وہ آپ کی 70 ملین ہو جائے، اور پروٹوزون جو 10 ملین سے 7 ملین ہو جائے تو وہ آپ کی کتنی پروٹین کم ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے یہ جو چارہ ہے جو سب سے سستی پروٹین مہیا کرتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح جو قائم رکھ سکتے ہیں، یہ میکسیمم نمبر، آپ ونڈے وغیرہ کو بھول جائیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں چارے کی۔
چارہ جب آپ فائبر ہے جو اس میں چارے میں فائبر ہے، ڈرائی میٹر ہے، وہ جب ناقص ہوتا ہے عام روایتی چارے سے، جب چارہ کچا ہوتا ہے پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد عام حالات میں 2 مہینے تک وہ زیادہ 1.5 مہینہ کھاتا ہے جانور، تو اس کے مطابق یہ جراثیم، کچھ جراثیم ایسی ہیں کہ وہ چارے کو ہضم کرتے ہیں، کچھ فیڈ کو ہضم کرتے ہیں، اور چارے کو جو جراثیم ہضم کرتے ہیں وہ ڈرائی میٹر کے فائبر کو، جو بالکل جب جگالی کرتا ہے جانور تو وہ ریشہ بن جاتا ہے جس کو سیلولوز، ہیمی سیلولوز کہتے ہیں، وہ جو گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس عمل کو جو یہ فرمنٹیشن کرتے ہیں چارے کی، اس سے گلوکوز پیدا ہوتا ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گلوکوز ان جو بیکٹیریا ہیں، یہ جو مخلوق ہیں، اس میں استعمال ہوتا ہے وہ چارہ جو ہے، اور اس طرح یہ ان کی گروتھ بڑی تیزی سے بڑھتی رہتی ہے جب تک جانور زندہ رہتا ہے۔ یہ نظام جانور کو، قدرتی نظام جو ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ کنٹرول رہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں اور ہضم ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب جانور کا خوراک جو کہ بنیادی خوراک ہے وہ ایک جیسی ہو، سال کے 365 دن میں ایک جیسی خوراک ہوگی، تو یہ بیکٹیریا اسی اپنے نظام میں بہتر طریقے سے پرورش پائیں گے۔ جب آپ بار بار اس کو بدلیں گے، کبھی آپ توڑی دے دیں گے، کبھی سخت چارہ دے دیں گے، وہ اس پہ پھر یہ جو نظام ہے، یہ فائبر ڈائجسٹنگ بیکٹیریا جو چارہ ہضم کرتی ہیں، وہ مختلف قسم کے جراثیم ہیں۔ وہ نرم چارہ ہضم کرنے کے لیے اور چاہیے، پھر پکا چارہ ہضم کرنے کے لیے، اور جو سخت چارہ ہے وہ تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پوری دنیا میں لائی سٹاک میں سائلج یا خشک چارہ، اسی سے ہم پورا سال کے 365 دن معیاری چارہ مہیا کر سکتے ہیں، جو کہ سستا اور آسان طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔